اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، اور جن سے اللہ ناراض ہوگا توبہ استغفر اللہ۔ یہ دنیا کی سزائیں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، دنیا کی سزا میں اینڈ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی۔ آخرت کی سزا میں موت نہیں ہے، موت نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ مریں گے نہ جیئیں گے، جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، دوزخ سے بچائے۔ جہنم کی سزائیں کیسی ہیں؟ توبہ استغفر اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، ہر لمحہ تکلیف ایسی ہوگی جیسی نزع کی تکلیف، مگر مرے گا نہیں، مرے گا۔ اللہ کی سزائیں ایسی ہیں۔ اور جنت کی جزائیں کیسی ہیں؟ سبحان اللہ، سونے چاندی کے محلات، ہمیشہ رہنے کے گھر ہیں، ہمیشہ کے۔ دنیا میں ہمیشگی نہیں، آخرت میں ہمیشگی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو تم پر اور عنایت کروں؟ سبحان اللہ۔ جنت میں داخلہ ہو گیا، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اور عنایت کروں؟ عرض کریں گے، یا رب تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، جنت میں داخل کیا، دوزخ سے نجات دی، تو نے اتنا انعام کیا، اتنا کرم تو کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، اور بندوں کو ہر نعمت سے پیاری یہ نعمت ہو، رب کا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی رہے، اچھے اعمال کرتے رہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، آپ کا تشریف لانا قبول فرمائے، دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایمان، اسلام۔ اور اب اس اگلی آیت سنیے، سبحان اللہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلائی والے کون ہیں؟ اللہ کے فرما بردار بندے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ پوری پوری دیتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، شرائط پائی جاتی ہیں، حج فرض ہو گیا تو حج کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ مال تو اتنا جمع ہے، حج کی توفیق نہیں، گھوم رہے دنیا کے اندر، لندن جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، سیر کرنے جا رہے ہیں، ٹور کرنے جا رہے ہیں۔ ارے حج فرض ہو گیا اللہ کے بندے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، کہ اللہ کو اس کی کچھ حاجت نہیں، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، جو حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، ان سے اللہ راضی ہوگا۔ فرشتے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، اور جن سے اللہ ناراض ہوگا توبہ استغفر اللہ۔ یہ دنیا کی سزائیں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، دنیا کی سزا میں اینڈ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی۔ آخرت کی سزا میں موت نہیں ہے، موت نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ مریں گے نہ جیئیں گے، جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، دوزخ سے بچائے۔ جہنم کی سزائیں کیسی ہیں؟ توبہ استغفر اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، ہر لمحہ تکلیف ایسی ہوگی جیسی نزع کی تکلیف، مگر مرے گا نہیں، مرے گا۔ اللہ کی سزائیں ایسی ہیں۔ اور جنت کی جزائیں کیسی ہیں؟ سبحان اللہ، سونے چاندی کے محلات، ہمیشہ رہنے کے گھر ہیں، ہمیشہ کے۔ دنیا میں ہمیشگی نہیں، آخرت میں ہمیشگی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو تم پر اور عنایت کروں؟ سبحان اللہ۔ جنت میں داخلہ ہو گیا، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اور عنایت کروں؟
عرض کریں گے یا رب تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، جنت میں داخل کیا، دوزخ سے نجات دی، تو نے اتنا انعام کیا، اتنا کرم تو کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، اور بندوں کو ہر نعمت سے پیاری یہ نعمت ہو، رب کا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی رہے، اچھے اعمال کرتے رہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى